حضرات گرامی، یہ ہر جماعت کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا۔ ہماری جمعیت کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اور جیسا کہ بھی آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب نے جو ترانہ پڑھا اپنے کے سامنے، انہوں نے بڑی اچھے انداز میں ہمارے حالات کو بیان کیے۔ تو اور ہمارے یہاں تاریخ محض جسے ہم کہتے ہیں کہ لکھنے اور پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی ایک کردار کی ایک تاریخ ہے جس نے اس ملک کے حالات کو بدل دیے ہیں۔ اور یوں بھی جیسا بھی آپ ایک شعر انہوں نے کہا تھا کہ یوں دین و سیاست باہم ہوں، یہ کار شیشہ و آہنگ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پتھر اور کانچ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن اس مشکل کام کو جمعیت علماء نے آسان کر دکھایا اور ثابت کر دیا کہ دونوں ایک طرح کس طرح باہم ساتھ رہ سکتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ اور اسی چنگیزی کو دور کرنے کا کام جمعیت علماء نے آج سے نہیں، آج سے 100 سال پہلے جس اپنے کاروان کا آغاز کیا تھا، اپنی منزل ایک منزل تک وہ پہنچے، آج دوسری منزل جب ہمارے سامنے ہے اور اس آخری مرحلے میں ہم پہنچے ہیں، تو آج پھر ایک بار اس دیش نے ایک ایسی کروٹ لی ہے کہ آزادی سے پہلے جو ہمارا کام تھا شاید آج پھر اسی کام کو ہمیں اٹھانا پڑے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن حالات سے جانکاری رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ویسے تو ابھی آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں بھی، ہم ہر کسی کے اچھے کام کو سراہتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ رہا ہے۔ ابھی جب ہمارے پی ایم صاحب دوبارہ الیکشن کے بعد پارٹی کے لیڈر چنے گئے تو انہوں نے جو پہلی تقریر سینٹرل ہال میں دی، بڑی اچھی تقریر کی انہوں نے، خاص طور سے مائنورٹیز اور مسلمانوں کے لیے بڑی اچھی باتیں کہیں۔ ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر انہیں عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ بزرگوں اور دوستو، ورنہ آپ کی سمجھ لیجئے کہ جمعیت نے ہمیشہ یہ نعرہ رہا ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے، اور ہمارے لیے تو بالکل ایک آئینے کی طرح صاف ہے، حالات کیسے بھی ہوں حالات بدل جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہماری دعاؤں اور ہمارے عمل سے اللہ ان حالات کو بدلے گا۔ ویسے بھی قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، دم توڑتی ہوئی رات سے ہمیشہ سنہری صبح نمودار ہوتی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، میں اس وقت جیسا میں نے کہا کہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں رہتا، تو اسی تاریخ کو یاد دلانے کے لیے، اسی تاریخ کا اعادہ کرنے کے لیے، اسی تاریخ کو دہرانے کے لیے، آپ کو اس تاریخ کا درس دینے کے لیے میں ہمارے جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جمعیت کی خدمات اور اس کی تاریخ پر روشنی ڈالیں، تاکہ آپ حضرات کو وہ، میں نہیں کہتا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ سبق بار بار دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے جناب مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اس بارونق اجلاس کے صدر محترم اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، مہمان خصوصی قائد جمعیت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند، معزز علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز اکابر، میرے ہونہار بچے،
اور میرے نوجوان جمعیت یوتھ کلب کے میرے ساتھی اور دوست، اجلاس ہمارا الحمدللہ تقریباً پون گھنٹہ بیفور چل رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، تاخیر ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ایسا فضل فرمایا اور ایسی وقت میں برکت عطا فرمائی ہے کہ دیکھیے شاندار طریقے سے 3 جھنڈے لہرائے گئے، تینوں کا اپنا ایک کردار ہے، ایک تاریخ ہے، اور پھر الحمدللہ ترانہ بھی پیش کیا گیا، تائیدات بھی ہو گئی تحریک صدارت کے بعد، اور نماز مغرب سے پہلے پون گھنٹہ الحمدللہ 5 منٹ دیا گیا تھا، لیکن اللہ نے برکت دے دی، 10-15 منٹ مل گیا بات کرنے کے لیے۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ اور موسم بہت خراب تھا جب ہم لوگ یہاں مولانا کلیم اللہ صاحب، ہمارے ماسٹر ہدایت اللہ صاحب، قاری احمد عبداللہ صاحب ہم لوگ آئے تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ ہم لوگ ناکام ہوئیں گے، لیکن ہمارا یہ تھا کہ جمعیت علماء کے اجلاس الحمدللہ کبھی ناکام نہیں ہوا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اس سے بارش ہوئی ہے، اور 1-2 روز گزرے پھر اس کی فیوز و برکات ظاہر ہونی شروع ہو گئی جو آج سامنے ہیں۔ ہم تاریخی اعتبار سے جمعیت علماء 1919 میں قائم ہوئی، 100 سال اس نسبت سے پورا کر رہے ہیں، لیکن کردار کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے انبیاء سید الاولین والآخرین رحمت دو عالم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان اکابر کو جو جمعیت علماء سے وابستہ رہے ان کو نسبت حاصل ہے۔ 100 سالہ ایک کسی تحریک کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی جماعت کے لیے ایک بڑا اہم ہوتا ہے۔ آپ قیام سے پہلے کے حالات کو دیکھیں، کسی ملک میں کس طرح کے حالات ہیں، 1857 سے 1866 کے حالات کو پڑھیں۔ جب ملک میں 1498 میں واسکو ڈی گاما کے ذریعے سے پرتگال کے ملا کالیکٹ کے راستے سے داخل ہوئے، 1601 میں ہندوستان میں انگریز داخل ہوا، 1702 میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، 1762 میں انتقال ہوا، اور پھر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے جانشینی اختیار فرمائی۔ 4 مئی 1799 کو سلطان ٹیپو کی شہادت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے 1756 میں سراج الدولہ کے مرشد آباد میں، 1707 میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا، اور اسی گجرات داہود میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر یہ کارواں چلتا رہا، 1857 کے حالات آئے، شاملی اور امبالے میں وہ محاذ بنے۔ ظاہری اعتبار سے آپ اس کو ناکامی کہہ سکتے، لیکن اس جماعت میں شریک ہونے والے علماء نے جو کردار ادا کیا ہے، اور پھر 1857 کے بعد 1866 تک ایسے حالات تھے کہ داڑھی اور ٹوپی جرم تھی، پکڑے جاتے تو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ آپ ذرا آگے بڑھیں، پشاور کے قصے خوانی بازار سے مدناپور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ علماء آگے بڑھے، 1866 میں ایک انار کے درخت کے نیچے جب 82,000 کم و بیش علماء کو شہید کر دیا گیا تھا، دیوبند کی سرزمین پر ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے، استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود۔ پھر وہ محمود، دنیا نے ان کو شیخ الہند کا خطاب دیا، اور ریشمی رومال کی تحریک انہی کی کوششوں اور کاوشوں سے اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ان کے شاگردوں نے 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد رکھی، تاریخ کے اعتبار سے، لیکن کردار کے اعتبار سے جھنڈا لہرایا گیا، اس کو نسبت حاصل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ پھر ایک وہ کردار جو 1947 15 اگست تک ہے، اس ملک میں لوگوں کو بسایا جانا، اس ملک میں ایمان اور اسلام کی حفاظت، اس ملک میں شہریوں کے حقوق، اس کی حفاظت اور اس سلسلے میں کوشش ہمیں یاد کرنا ہوگا ان لوگوں کو جن کی کوششوں اور قربانیوں سے ہم تک ایمان پہنچا، جن کے مجاہدوں کی برکت سے ہمارے پاس اسلام آیا اور اسلام محفوظ ہے۔ الحمدللہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے۔ 15 اگست 19 دیکھیے، جس طرح سے ایک بیوہ عورت جس طرح سے ایک بیوہ عورت یتیم بچے کی پرورش کرتی ہے، جمعیت علماء نے 18 سال تک اس ملک میں
اس ملک کے مظلوم اور کمزوروں کی اسی طرح سے خدمت کی جس طرح سے ایک یتیم اپنے یتیم مختلف طرح کے حالات آئے. میں اسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ہر کام عبادت ہے، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا ہے. یتامہ، بیوہ، مساکین، قیدیوں کی رہائی، مظلوموں کی مدد، مصیبت زدہ لوگوں کی خبرگیری، اجڑے ہوئے لوگوں کو بسانا، ایک سلسلہ ہے جو آزادی سے لے کر کے آج تک ہے. مجھ سے چونکہ کہا گیا تھا چونکہ گجرات کے تعلق سے چند منٹ گفتگو کرنی، اس وجہ سے میں بات کو اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. 1960 میں صوبے گجرات بنایا گیا. 1961 میں جمعیت علماء گجرات میں قائم کی گئی. اس کے 8 صدر بنائے گئے، اور آج جس خطے میں یہ اجلاس ہو رہا ہے، اس سرزمین کا ایک مرد مجاہد حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اس کے 3 ٹرم کے صدر رہے ہیں، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ وقت میں حضرت مولانا رفیق احمد صاحب بڑودوی صدر جمعیت علماء گجرات جو آپ کے بیچ میں تشریف فرما ہے. الحمدللہ 1960 سے اس صوبے کے اندر حضرت فدائے ملت امیر الہند حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب کی اس زندگی کو آپ کو دیکھنا ہوگا جب 1969 کا فساد احمد آباد میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 1998 میں سائیکلون کچھ کی سرزمین پہ آتا ہے. پھر 2001 میں کچھ کا زلزلہ آتا ہے. پھر 2002 میں گجرات کا فساد ہوتا ہے. پھر ابھی 2017 میں وڈاولی اور ادھر کیا نام تھا اس کا دھانیرا، وڈاولی اور دھانیرا کا سیلاب، وڈاولی کا فساد اور دھانیرا کا سیلاب جس نے رخ پلٹ دیا، لوگوں کا دل جیتا ہے. اور پھر اسی طرح سے مقدمات میں وہ ماخوذ لوگ جو قید خانوں میں تھے ان کی رہائی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 24 اپریل کو ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے، 17 سال کے بعد انصاف ملا ہے. 2002 فساد کے بعد رندھیک پور میں بلقیس نامی جس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، سپریم کورٹ میں لڑتے لڑتے 24 اپریل کو فیصلہ آیا ہے. اور الحمدللہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گجرات ہائی کورٹ اس خاتون کو 50 لاکھ روپیہ دے، ایک مکان اور ایک ملازمت دے. اسی طرح سے جمعیت علماء نے سابرمتی جیل میں 9 سال تک کھانا پہنچایا اور 5000 کے قریب لوگوں کی ضمانتیں اس وقت کرائی تھی، چاہے وہ اکشردھام کے لوگ رہے ہوں یا گودرا کے لوگ رہے ہوں. پھر اس کے بعد اور اس کے پہلے یہاں دھانیرا میں جو سیلاب آیا، الحمدللہ میں تو سلام کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کو. ملک کے وزیر اعظم نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، تاریخ کا حصہ بنا دیا آپ نے. 24 جولائی جمعے کا دن تھا جب دورہ ہوا اور آپ حضرات تیاری کر رہے تھے مشورے کے بعد ریلیف وغیرہ کے لیے. پھر یہ نظام بنا کہ صفائی، اور صفائی کے بعد کا پھر وہ کردار جس سے آپ نے لوگوں کو دل جیتا ہے. آج اسی کی ضرورت ہے، آج اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے پیدا فرمایا ہے تو ہمیں داعیانہ کردار ادا کرنا ہے، لوگوں کے دلوں کو اپنی خدمت کے ذریعے سے جیتنا ہے. جمعیت یوتھ کلب کا پروگرام ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. الحمدللہ 16 اضلاع میں نظام چل رہا ہے، اس میں آج یہ گجرات کے 5 ضلعوں کے لوگ موجود ہیں. جمعیت چلڈرن ولیج جو بہترین خوبصورت ادارہ حضرت قائد جمعیت حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب نے حضرت امیر الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے قائم فرمایا تھا، وہ بچے بھی یہاں موجود ہیں. اور اسی طرح سے مختلف گاؤں کے تقریباً 42-43 گاؤں کے جوان لوگ آئے ہوئے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کام کی ترتیب کے اعتبار سے منظم ہوں اور بامقصد زندگی، حوصلے کے ساتھ زندگی گزاریں. نہ آپ کو مایوس ہونا ہے، نہ آپ کو کسی طرح سے مشتعل ہونا ہے. الحمدللہ بہترین ملک ہے، خوبصورت ملک ہے، اور ہمارے اکابر کی قربانیاں اس ملک کے ساتھ خاص وابستہ رہیں. جمعیت چلڈرن ولیج اور پھر گجرات کا فساد، 2001 کچھ کا زلزلہ، 57 گاؤں بنائے گئے. کچھ میں زلزلے کے بعد 57 گاؤں بنائے گئے. اور پھر 2002 ایک سال کے بعد گجرات کا فساد ہوا، 32 کالونیاں بنائی گئیں اور کم و بیش 5000 لوگوں کی ضمانت کرائی گئی. اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. ملک میں ایسے بے قصور افراد جو جیلوں کی سلاخوں میں ہیں، کم و بیش 200 افراد ایسے ہیں جن کی رہائی کے تعلق سے جمعیت علماء کیس لڑ رہی.
اس میں جمعیت علماء مہاراشٹرا اور جمعیت علماء ہند دونوں شامل ہیں۔ اس وجہ سے میں آپ حضرات سے پھر ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء سے آپ کی وابستگی یہ اللہ کے لیے، جمعیت علماء سے وابستگی یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبادت ہے، جمعیت علماء کے ہر کام سے وابستہ ہونا یہ دین کا حصہ ہے، اور جس کام میں بھی آپ شریک ہونا چاہیں گے جمعیت علماء سے وابستہ ہونے کے بعد ہر اس کار خیر میں آپ شریک ہیں۔ آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ جن گاؤں میں ابھی تک جمعیت یوتھ کلب کا نظام نہیں شروع کیا گیا ہے، آپ حضرات اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ یہ دنیا کے 216 ملکوں میں یہ نظام چلایا جاتا ہے، اور ہمارے قائد جمعیت حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب اس سلسلے میں بہت فکر مند ہیں، اور الحمدللہ کے سامنے چل چکا ہے۔ جن علاقوں میں نہیں ہے وہ لوگ شروع کریں۔ اس کو بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے ذریعے سے اس وجہ سے شروع کرایا جا رہا ہے، کیا گیا ہے تاکہ پوری طرح سے اس ملک کے اس نظام کے تحت آپ کی تربیت ہو اور آپ پوری طرح سے خدمت خلق کے لیے تیار ہوں۔ میدان میں کہیں بھی کسی طرح کی ضرورت ہو، کسی ڈوبتے ہوئے کو کیسے نکالنا ہے، کہیں کسی حادثے کا کوئی شکار ہو جائے تو اسے بچا کے لانا کیسا ہے، تو جن گاؤں میں یہ نظام ابھی تک نہیں شروع ہوا ہے، آج الحمدللہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب 5 ضلع اور 3 ضلع اور شامل کیے جا رہے ہیں، بناسکانٹھا، مہسانہ، اور اسی طرح سے پالن پور پہلے سے ہے، پٹن پہلے سے ہے، تو نارتھ گجرات کے جو اضلاع ہیں وہ شامل کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے آخری گزارش یہ ہے کہ میرے نوجوان، جیسا کہ الحمدللہ عمل ہو رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو تیار کریں گے۔ رات کو جلدی سونا ہے اور صبح کو جلدی اٹھنا ہے، یہ طے کر لیں۔ تیار ہیں نا آپ حضرات؟ رات کو جلدی سونا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اپنے اوپر اعتماد کرنا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ جمعیت علماء سے وابستگی تاریخی اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، خدمات کے اعتبار سے بھی، اور نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتبار سے بھی آپ حضرات خوش نصیب ہیں، اور وہ مائیں جنہوں نے آپ کو صبح اٹھا کر کے میدان میں بھیجتی، اور آپ کے وہ گھر کے بڑے بڑے لوگ ورثہ اور یہ علماء ذمہ دار حضرات، ماشاءاللہ سابرکانٹھا بھی تیار ہے۔ ہمارے وہ علماء، یہاں بہت سے علماء تشریف فرما ہیں جنہوں نے اس خوشی کی اظہار کیا ہے۔ میری یہ درخواست ہے اپنے ان اکابر سے کہ اس پہ خصوصی توجہ فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے قبول فرمائیں، اور آپ سب حضرات ماشاءاللہ پورے علاقے سے جمع ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔